السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور ربیع الاول کا مہینہ شروع ہوتے ہی مسلمانوں کے دو گروپ بن جاتے ہیں۔ ایک وہ گروپ جو جلوس نکالنے کا ارادہ کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ ہم جلوس نکالیں گے، اور دوسرا گروپ وہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ ہم جلوس نہیں نکالیں گے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے جلوس نکالنا۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، ربیع الاول کا مہینہ شروع ہوتے ہی جھگڑا شروع ہو جاتا ہے اور سوشل میڈیا پر طرح طرح کی باتیں، کومنٹس اور پوسٹ شیئر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن جو 3 ضروری کام ہے اس کام کو ہم مسلمان بھول جاتے ہیں، اور آج کے اس ٹائم پر، اس دور میں یہ کام اس مہینے میں بہت ضروری ہے۔ ایک اعتبار سے اگر مانا جائے یہ انتہائی ضروری ہے، اور اسی کو ہم مسلمان اگنور کرتے ہیں۔ اور وہ 3 کام کون کون سی ہے؟ جلوس نکالتے ہیں اس کے لیے بھی ہے، اور جو جلوس نہیں نکالتے ہیں اس کے لیے بھی یہ کام ہے۔ جو جلوس نکال رہے ہیں وہ بھی حضور کی محبت میں نکال رہے ہیں، اور جو جلوس نہیں نکال رہے ہیں وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی بنا پر نہیں نکال رہے ہیں، کیونکہ وہ بھی سنت پر عمل کرنا چاہتے ہیں، اس لیے وہ نہیں نکالتے ہیں۔ تو یہ کوئی جھگڑے کا سبب نہیں ہوا۔ جو جلوس نکالتے ہیں ان کو بھی اپنی اصلاح کی فکر کرنی چاہیے۔ جلوس میں جو غلطیاں، جو خرابیاں پائی جاتی ہیں، ان خرابیوں کو نہ کریں، ان برائیوں کو نہ کریں۔ اس میں لڑنے والی کوئی بات نہیں ہے۔ دونوں ہی گروپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہیں۔ پرابلم اس بات پر ہے کہ جو چیز ہمیں پسند ہو وہ چیز اچھی ہے، اور جو چیز ہمیں ناپسند ہے وہ خراب ہے۔ یہ کیا بات ہے؟ تو یہ 3 کام ہے جو ہمیں اس جھگڑے پہ نہ پڑنے کے بجائے یہ 3 کام کرنے چاہیے، اور یہ 3 کاموں کی طرف ربیع الاول کے مہینے میں خاص توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ تو میں آپ کو وہ 3 کام بتانے والا ہوں۔ پہلا کام تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو، اس کے لائف کو پڑھا جائے، کیونکہ اس مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، اس لیے ان کی سیرت کو، ان کے لائف کو پڑھنی چاہیے، اپنے بچوں کو بتانا چاہیے، اور لوگوں میں ان کے لائف اور سیرت کو عام کرنی چاہیے، اور اس کو پھیلانا چاہیے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد ان چیزوں سے بے خبر ہے۔ اگر ان سے پوچھا جائے کہ ہمارے نبی کا نام کیا ہے، ہم کس کے امتی ہیں، وہ یہ نہیں بتا سکتے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں کتنے سال رہے اور مکے میں کتنے سال رہے وہ نہیں بتا پائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں کتنی تھیں اور بیٹے کتنے تھے یہ وہ نہیں بتا پائے گا، اور ہماری ماں کتنی تھی، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں کتنی تھیں، یہ ساری چیزیں وہ بتا نہیں پائے گا۔ لیکن جھگڑے کس بات پر ہو رہی ہے؟ جھگڑے اس بات پر ہو رہی ہے کہ ہم جلوس نکالیں گے یا نہیں۔ جو جلوس نکال رہے ہیں وہ جلوس نہ نکالنے والوں کو گستاخ رسول کہہ رہا ہے، اور جو جلوس نہ نکال رہے ہیں وہ جو جلوس نکال رہے ہیں اس کو بدعتی کہہ رہے ہیں۔ اسی بات پر لڑائی ہو رہی ہے۔ تو یہ سب سے بڑی پرابلم ہے کہ ہم ان چیزوں کو جھگڑا بنا لیتے ہیں، ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو جھگڑا بنا لیتے ہیں۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو جلوس نکالتے ہیں وہ جو ساری خرافات ہوتی ہے تو وہ چیز نہ کرے۔ تو لہٰذا یہ بات معلوم ہوئی کہ اس مہینے میں خوب پڑھا جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو، ان کے لائف کو۔ دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو، ان کی سیرت کو، ان کے لائف کو جب پڑھ لیے تو اب ان کی سیرت کو، ان کی لائف کو اپنے لائف میں ملانا ہے، ان کے لائف میں ہم کو ڈھالنا ہے، ان کی زندگی کے ساتھ ان کی کردار، ان کی سنت کو اپنانا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کا حکم
کرنا ہے اور جن چیزوں سے منع فرمایا ہے ان چیزوں سے ہمیں رک جانا ہے۔ یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اصل مقصد۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو مجھ سے محبت رکھتا ہے وہ میری سنتوں سے بھی محبت رکھتا ہے۔ دونوں ہی گروپس والے کو، جو جلوس نکالتے ہیں ان کو بھی اور جو جلوس نہیں نکالتے ان کو بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر وہ کتنا عمل کر رہا ہے اور کتنا نہیں۔ تیسرا کام جو ہے وہ یہ ہے کہ اس مہینے میں جتنا ہو سکے درود پاک پڑھنا چاہیے، درود شریف پڑھنا چاہیے، کیونکہ اس مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے اور اللہ تبارک و تعالی درود پڑھنے والے بندے کو پسند فرماتے ہیں، اور جو شخص درود شریف پڑھتا ہے تو اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے گفٹ کے طور پر۔ فرشتے لے کر کے جاتے ہیں اور کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا اجازت ہے اندر آنے کا؟ اس کے بعد جو ہے اجازت مل جاتی ہے اور وہ لے کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ آپ کا فلاں بندہ اور ولدیت کے ساتھ، یعنی اس کے باپ کے نام کے ساتھ فلاں کا لڑکا، آپ کا فلاں غلام یہ درود پڑھا ہے آپ پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ اس لیے اب یہ پتہ چلا کہ اس مہینے میں ہمیں زیادہ سے زیادہ جتنا ہو سکے درود شریف کا ذکر کرنا چاہیے، ورد کرنا چاہیے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ لوگ اس پر عمل کریں گے اور اس ناچیز کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ پھر ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔